حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ شیطان حاضر ہوا۔ آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لیکن تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ تیری ایک مخلوق تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اس سے کہو کہ میں نے تیری خواہش کو منظور کیا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو۔ جب تم سجدہ کر لو گے تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی اور تیرے گناہوں کی معافی عطا کر دی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات شیطان کو بتائی تو طیش میں آ گیا اور تکبر سے بولا، اے موسیٰ، آدم کو تو میں نے جنت میں سجدہ نہیں کیا تو ان کی قبر کو سجدہ کیسے کروں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوزخ میں شیطان کو سخت اذیت دے کر پوچھا جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے، تو وہ کہے گا بہت شدید۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ آدم کو سجدہ کر لو، لیکن شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہے گا۔ اسے بار بار دوزخ میں ڈالا جاتا رہے گا۔ محشر کے دن ایک آگ کی کرسی شیطان کے لیے بچھائی جائے گی۔ شیطان کو اس پر بٹھا دیا جائے گا۔ تمام شیاطین اور کفار وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ شیطان کا کتے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو آگ کے ڈنڈے مارو، بس کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم ان کو نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ 40 برس تک جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا۔ مروی ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، لیکن وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، لیکن وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، لیکن وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے۔ اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ اسے نہیں ہلا سکتے۔ پہلے آسمان پر شیطان کا نام عابد تھا، جبکہ دوسرے پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا۔ وہ اپنے انجام سے بے پرواہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے کہا اے اللہ، تو اسے مجھ پر فضیلت عطا کرتا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر کہا اور نفرت و تکبر کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا۔ شیطان منہ پھیر کر کھڑا رہا، اسے اپنی حرکت پر کوئی ندامت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل اس طرح سے مسخ کر دی کہ اس کا منہ خنزیر کی مانند، سر اونٹ کے سر کی مانند، جبکہ اس کا سینہ بڑے اونٹ کی کوہان کی طرح کر دیا، اور اس کا چہرہ اس طرح بنا دیا جیسے بندر کا چہرہ ہو، ابھری ہوئی آنکھیں، نتنے اس طرح کھلے ہوئے جیسے حجام کا کوزہ ہو، اس کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں بال صرف 7۔ اسی صورت میں اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے دور ویرانوں کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپ چھپ کر آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان خوبصورت، حسین، عالم، فاضل، عبادت گزار، فرشتوں کا سردار، لیکن اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کی پکڑ کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو دیے۔ اللہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا باری تعالیٰ ہم تیری پکڑ کے خوف سے روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پکڑ یعنی خوف سے خوفزدہ ہو کر اسی طرح روتے رہنا۔ روایت میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے باری تعالیٰ، آدم کے باعث تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، تو آپ مجھے آدم کی اولاد پر غلبہ قدرت عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، میں نے تجھے آدم علیہ السلام کی اولاد پر قدرت عطا کی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا جو کہ معصوم ہیں۔ شیطان نے کہا تھوڑی سی مزید قدرت عطا فرما دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا جتنی اولاد آدم علیہ السلام کی ہوگی اس قدر ہی اولاد تیری بھی ہوگی۔ شیطان نے کہا مجھے مزید قدرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سینے تیرا ٹھکانہ ہوں گے، تو خون کی طرح ان میں پھرے گا۔ کہا کچھ مزید۔ ارشاد ہوا اپنے سوار اور پیدل ساتھیوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر کے انہیں حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، کو حیض کے دنوں میں مجامت کی طرف راغب کر کے حرام اولاد پیدا کرنے میں ملوث کرنا، حرام کاموں کے ذرائع پیدا کرنا، ان کے بچوں کے مشرکانہ نام رکھنا جیسے کہ عبدالعزیٰ وغیرہ، باطل ادیان پیش کر کے اور برے کاموں کے ذریعہ گمراہی میں مبتلا کرنا، ان سے جھوٹے وعدے کرنا اور تسلی دینا کہ وہ تجھے بخشوا لیں گے، اپنے باپ دادا کی کرامتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر کے توبہ میں تاخیر کروانا، اور یہ سب کچھ ڈرانے کے طور پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین، تو نے ابلیس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا، اب رحمت و شفقت اور مدد کے بغیر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کے ساتھ میں وہ حافظ فرشتہ رکھوں گا۔ کہا کچھ مزید یا اضافہ فرمائیں۔ حکم باری تعالیٰ ہوا ان کو ایک نیکی کا ثواب دگنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے آخری دم تک ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور کہا کچھ مزید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو معافی دیتا رہوں گا، میں بے پرواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، بس اتنا کافی ہے۔